پیارے دوستو، واقعی معراج اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ناظرین، ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گزارتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس سے اگلے روز یعنی 27 رجب کا روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو ہمیں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، تو یہ آپ کو اس ویڈیو میں سننے کو ملے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ جو عظیم رات ہم نے عبادت کرنی ہے، یہ بڑی عظیم رات ہے۔ اس رات کو کیا ہوا تھا؟ اس رات کو واقعہ معراج ہوا تھا۔ یہ واقعہ معراج اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا، یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعی معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس پہنا دو اور زیور سے آراستہ کر دو، میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اے جبرائیل، عزریل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ اے جبرائیل، رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ اے جبرائیل، مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ عالم ارواح کی روحوں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں جیسا کہ یوں معلوم ہو جیسے سر بستہ کھڑے ہیں، مشرق سے مغرب تک، جہاں جہاں جس جگہ قبریں ہیں ان سب سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج ہے۔ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے، حکم ربانی ہوتا ہے۔ اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب اس قدر پرکیف رات ہے، مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاد کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے، ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے، یکا یک ایک دم آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی،
فکر مند ہیں کہ معراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربانی ہوتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر فرشتوں کی دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس مقام پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ سفر محض ایک سیر نہ تھی بلکہ انسانیت کے وقار کی معراج تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق پر قدم رکھا تو وہ فرد جذبات سے جھومنے لگا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اے براق ٹھہر جا، تجھ پر وہ ہستی سوار ہو رہی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات کے ذرے ذرے نے اپنے خالق کی تسبیح بیان کی اور فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر زمینی فاصلوں سے ماورا ہو کر افق کی گہرائیوں میں اتر گیا، جہاں وقت تھم گیا اور مکان سمٹ گیا۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد دل نکالا، پھر سونے کا ایک تخت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی اگر بات کی جائے تو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینے مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی میل سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر یہ روایت موجود ہے۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک وحشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے، اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا۔
نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے مقام شریف الاقلام اور پھر مقام شریف الاقلام سے بارگاہ اقدس میں یعنی عرش معلیٰ میں پہنچے۔ وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نماز فرض کی گئی۔ جہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے، وہاں سے وہ براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ تو ناظرین، یہ نبی علیہ السلام کا واقعہ معراج تھا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ واقع معراج کا ثبوت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، جب حضور نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے واقع معراج ہوا تو وہ لوگ ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے اور کہا کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں آسمانوں کی سیر کرنا، جنت و جہنم کی سیر کرنا، عرش معلیٰ تک جانا، مسجد اقصی کی سیر کرنا، پھر واپسی بھی آ جانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگو، تم اس بات کی طرف توجہ نہ دو، اس بات کی طرف دھیان نہ دو کہ نبی کیسے گئے، بلکہ اس بات کی طرف توجہ کرو کہ نبی کو لے جانے والا کون ہے۔ اللہ نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو راتوں رات سیر کرائی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب کو لے جانے والا ہے، جو 6 دنوں میں اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تو وہ پروردگار اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پہ اپنے پاس خود بلا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ دلیل تھی واقع معراج کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے رات گزرنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا، تو حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم سے ابو جہل نے پوچھا، کیا یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے لوگوں کو آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ۔ سب لوگ جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، جی ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائی، بعض نے ہنسی مذاق کیا اور بعض نے اس کی تصدیق کی، اور بعض اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اور اس بات کی وجہ سے لوگ بہت سارے ایمان سے مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے اس کی تصدیق کی۔ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام اور بہت بڑا درجہ عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صدیق کو صدیق ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا۔ جب حضور علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ میں معراج کر کے آیا ہوں، آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، عرش معلیٰ تک پہنچا ہوں، جنت و جہنم کی سیر کر کے آیا ہوں، مسجد اقصی میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی میں امامت کرائی ہے اور مسجد اقصی کی سیر کی ہے، تو حضور علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے، تو واقع معراج کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ جب حضور نے لوگوں کو یہ بتایا تو ابو جہل ہنستا ہوا
مذاق کے طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچا۔ دستک دی، آواز آئی، کون؟ کہا ابو جہل۔ صدیق اکبر باہر نکلے، کہا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ، ایک شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، جنت و جہنم کی سیر کر کے آیا ہوں، مسجد اقصیٰ میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر سے میں ملا ہوں، مسجد اقصیٰ کی سیر کی ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا ہوں، حتیٰ کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہے، تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کریں گے؟ کیا آپ اس بات کو مان لیں گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں نہیں مانتا میں، یا میں مانتا ہوں، بلکہ صدیق اکبر نے یہ کہا پہلے یہ بتاؤ یہ بات کرنے والی کون سی ہستی ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ وہ حضور علیہ السلام ہے جس کا آپ لوگ کلمہ پڑھتے ہو، وہ آپ کی یار جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا تم یہ کہتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر لا مکان تک گئے، عرش معلہ تک گئے، اللہ کا دیدار کیا، مسجد اقصیٰ میں پہنچے، تو یہ کہتا ہے اگر تو یہ بھی کہے کہ نبی اس سے بھی اوپر گئے تو میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے واقعہ معراج کی تصدیق کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیدنا صدیق اکبر نے واقعہ معراج میں تصدیق کی، تو اللہ نے آپ کو صدیق کہا۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے سچا۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگوں نے مذاق کیا، لوگوں نے حضور علیہ السلام کو برا بھلا کہا، کسی نے کہا یہ کاہن ہے، کسی نے کہا یہ پاگل ہو چکا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کی، لیکن سیدنا صدیق اکبر اور وہ نبی کے صحابہ جو اس بات پہ ڈٹے رہے اور انہوں نے اس بات کو مانا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ آیت مبارکہ اور سورہ نجم کی شروع والی آیات، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی۔ تو پیارے دوستو، یہ شروع والی 12-13 جو آیتیں ہیں سورہ نجم کی، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ حضور علیہ السلام کہاں سے کہاں تک گئے اور کتنی دیر وہاں رہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب آپ نے 27 رجب کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اسی طرح مخصوص کر کے 27 رجب کو روزہ نہ رکھیں، اور 27 رجب شب معراج کی رات ہے، اس رات میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تمام سوالات جو لوگ کہتے ہیں کہ عبادت نہیں کرنی چاہیے شب معراج کے اندر اور 27 رجب کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو پیارے دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ شب معراج میں عبادت کرنا جائز ہے۔ اس میں عبادت کرنے کی فضیلت خود عارف باللہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جو اس رات 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھے، اور سلام کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 100 دفعہ پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے 100 دفعہ استغفار کرے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر 100 بار درود پڑھے، اور اپنے لیے دنیا و آخرت میں سے جو چاہے مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کی ہو۔ اس روایت کو امام بیہقی نے بیان کیا ہے شعب الایمان کے اندر، اور انہوں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ تو ناظرین، اس روایت سے معلوم ہوا کہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے نبی علیہ السلام کا 72 مرتبہ دیدار کیا ہے۔ تو اتنے بڑے جلیل القدر تابعی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اللہ کے ولی، انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے حضرت امام بیہقی سے روایت کیا، تو انہوں نے سیدنا انس بن مالک سے روایت کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی روایت ہے! یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ شب معراج کی رات عبادت کرنا
اور صبح کو روزہ رکھنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور شب معراج کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح شب برات کی شب قدر کی جو فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، شب معراج کی جو فضیلت اور اہمیت ہے، اس کی فضیلت میں متعدد احادیث بھی مروی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رجب کی 27ویں رات آتی ہے تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہائے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہائے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہائے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو اس سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے حضور علیہ السلام کو جنت البقیع میں پایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رجب کی 27ویں رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 27 معراج کی رات عبادت کرنا جائز ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا چاہیے، اور صبح کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ تو اب روزے کی بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ رجب کی 27ویں کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے جو شخص رجب کی 27ویں تاریخ کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسولوں کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام میں عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جو اس رات میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد 100 بار یہ کلمہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد استغفار کرے 100 بار اور 100 بار درود شریف پڑھے، اور پھر اپنی دنیا و آخرت کے لیے جس چیز کی بھی طلب کرے گا، جس چیز کی بھی دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا۔ اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ 27 رجب کے دن روزہ رکھنا جائز ہے، اور باقاعدہ طور پہ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے رکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 رجب کا روزہ رکھا۔ دعا ہے اللہ ہمیں